شہداء کو انصاف دلانے کے لیے بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے ہم نے ملزمان کے خلاف استغاثہ دائر کیا ہے، اور باقی میری ذاتی رائے ہیں بحیثیت ایک فوجداری وکیل کے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو خود بھی استغاثے کرنے چاہیے، کیونکہ قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے ایک ہی واقعے کے ورثاء کی طرف سے اپنا استغاثہ۔ اور میری ذاتی رائے میں جو لوگ بغیر پوسٹ مارٹم کے جن کی تدفین ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ پوسٹ مارٹم کرا دیں۔ انصاف لینے کے لیے پوسٹ مارٹم جو ہیں بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے پھر ایگزیومیشن کا پروسیس ہوگا۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتیں ہیں ان سے انصاف ملے گا، توقع ہے؟ دیکھیں یہ تو فوجداری استغاثے ہیں 302 کے، اس کے دو فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ایک امید پہ دنیا بندی ہے۔ عدل و انصاف آج کل جو ہے مفقود ہے، لیکن اللہ کی دھرتی پہ انصاف جو ہے وہ ساری عمر کے لیے مفقود نہیں ہوتا ہے۔ وقت آئے گا پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوگی، یہ 6 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، سال بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس امید پہ کہ ان شہداء کے ورثاء کو انصاف ملے گا، استغاثے دائر کیے جانے چاہیے۔ کسی کو بھی اپنے پیاروں کی جان کا بدلہ لینے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایگزیومیشن کے پروسیس کو ایوائڈ کریں۔ دوسری اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سب پہ پرچے بنے ہیں دہشت گردی کے، قتل کے، پوری قیادت پہ اور پورے ورکرز پہ۔ ہمارے ورکرز ہزاروں کی تعداد میں رل رہے ہیں، تو ان استغاثوں سے فائدہ ہوگا ضمانتوں میں بھی، اور جو حکومت نے اور پولیس نے ہمارے خلاف کیسز بنائے ہیں ان کیسز کو جھٹلانے میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ سر سپریم کورٹ نے پہنچی عدالتوں کو جو ہے نا وہ عام شہریوں کی سزائیں دینے کا اختیار دیا ہے، تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آپ کتنا دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں عدل میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایوان عدل میں بیٹھے ہوئے لوگ سویلین کے کنٹونمنٹس پہ پتھراؤ کو جواز بنا کے سویلین کے ٹرائل فوجی عدالتوں سے کروانے کی اجازت دیتے ہیں، وہاں عدل جو ہے وہ ٹمٹماتا ہوا ستارہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں برما اور مصر کے علاوہ کہیں ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ سویلین کے ٹرائل فوجی کرے۔ تو لہٰذا یہ ایک فیصلہ ہے جس کی قیمت شاید عدلیہ کو چکانی پڑے گی، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے تحفظ کی امین ہے۔ اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے عدلیہ میں، یہ 26ویں آئینی ترمیم اسی لیے تو کرائی گئی تاکہ ملٹری کورٹس کے ان فیصلوں کو جو ہے سیٹیسائڈ کرایا جا سکے، خان کو ریلیف نہ دی جا سکے، اور ہم بھگت رہے ہیں 26ویں آئینی۔ جس نے 26ویں آئینی ترمیم میں حصہ ڈالا ہے وہ پوری قوم کا مجرم ہے۔ سر آخری سوال، وہ جو اسلام آباد میں دھرنے کے بعد یا جو احتجاج ہوا اس کے بعد پشتونوں کے ساتھ بہت برا رویہ ہے، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کیا اقدامات لیے ابھی تک؟ پشتونوں کے ساتھ ان کی ایک تو پروفائلنگ ہو رہی ہے، دوسرا آپ سب کو بتا دوں، آپ سب پشتون ہیں یہاں پہ، بہت ہی برا ناروا ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، گجراوالا، سرگودا، لاہور، قصور، جدھر جدھر ان 2 سالوں میں پرچے ہوئے ہیں، اب ان لوگوں کو جو اٹک جیل میں یا اڈیالہ میں بند ہے ان کو وہاں سے کسٹڈی لے کے ایسے کیسز میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں کوئی 1 سال تک واپس نہ آ سکے۔ اس حوالے سے اس دن میں گیا ہوں اور سردار علی امین خان گنڈپور نے کے پی کی وکلاء کی ٹیم بھی بھیجی تھی۔ ہم نے جا کے ڈی سی پنڈی کی عدالت میں بحث کی، دلائل دیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ جو پنجاب حکومت کی جو حرکت ہیں اس کو انڈو کرائیں گے، اور انشاءاللہ جتنے لوگ ہمارے پیارے جیلوں میں نظر بند ہیں جلدی ان قریب ان کو ریلیز کریں۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، اس حوالے سے خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، شرم کرو اے یا کرو، شرم کرو اے یا کرو، ایمان کو یا کرو۔ یہ جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، خان نے اس پہ اس دن ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ورکروں کے گھروں میں ماتم بپا ہیں، لوگوں کے بچے ابھی تک گمشدہ ہیں، لاشیں آ رہی ہے، زخمی اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ ایسے وقت میں ان قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کرنا، یہ تو میڈیا نے پھیلایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی منتیں کر رہی ہے، غلط ہے۔ اسد قیصر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ اس کی وضاحت کر دی،
اور ہم جب تک اپنے ورکرز کو چھڑائیں گے نہیں، جب تک ملزمان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے، شاید ہی مذاکرات پہ ہم آگے جا سکتے ہیں۔ سر اس حالات میں سر آخر کچھ نہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ میں ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا مستقبل، ہم اتنی مار کھا گئے، اتنے نقصانات اٹھا لیے ہمارے ورکرز نے، پی ٹی آئی نے، کاروبار بند ہیں، جیلوں میں لوگ نظر بند ہیں، ہم سب پہ 50 سے زیادہ مقدمے ہیں، خان پہ مقدمات کی تعداد 200 سے زیادہ ہو گئی ہے، لہذا ہمارے پاس کونے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کاروبار کھو دیں گے، کوئی ملازمت کھو دیں گے، کوئی ایسا نقصان۔ گھروں میں یہ ہمارے گھسے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈرایا ہے، ہمارے بچوں کو اغوا کیا ہے، ہمارے ممبران کو اغوا کیا، تو لہٰذا اب ہم ڈیڈ بن چکے ہیں۔ یہ ایک دفعہ ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ ہم پہ گولی چلائیں گے، اور اتنے ظلم کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ یہ گولی چلا کے انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ریاست اپنی عوام پہ گولی چلا کے قائم نہیں رہ سکتی ہے، تو لہٰذا ہم جلدی خان کی رہائی کے لیے ایک احتجاج کی کال اور دیں گے، اور وہ احتجاج کی کال اس طرح ہوگا کہ ہم پھر اس وقت دیں گے کہ یہ ہم پہ گولی کس طرح چلاتے ہیں۔ سر آپ بھی قومی اسمبلی کا ممبر ہیں نا سر، تو اگر اس احتجاج میں خان صاحب نے سول نافرمانی کی کال لی تو آپ ہم تعمیل کریں گے خان کے حکم کی۔